بتاتے ہیں. کاش میری بات پہنچ سکے تو پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم نام نہیں بتاتے ہیں، ہم معیار بتاتے ہیں، ہم صفات بتاتے ہیں، ہم کمالات بتاتے ہیں. کیونکہ ناموں میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے، صفات و کمالات میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ایک نام کے بہت لوگ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں قرآن میں اگر نام ہوتے تو یہ 73 فرقے نہ ہوتے. نہیں، 73 سے بھی شاید کچھ زیادہ ہی ہو جاتے. کیونکہ اگر علی نام ہوتا تو کوئی کہتا بھائی وہ نجبے کے جو سربراہ تھے وہ بھی تو علی ہے، شاید ان کا تذکرہ ہو. اگر حسن نام ہوتا تو حسن بصری بھی تو ہے، شاید ان کا نام ہو. تو اگر نام ہوتے تو ناموں میں اختلاف پیدا کر دیا جاتا کہ کس کا نام ہے پتہ نہیں. ایک نام کے ہزاروں ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ نے قرآن میں نام نہیں دیے ہیں، معیار بتائے ہیں، کسوٹیاں بتائی ہیں، محک بتائے ہیں، صفات و کمالات بتائے ہیں کہ صفات دیکھتے جاؤ، رہبروں کو پہچانتے چلے جاؤ. ایک سلوات بھیجے بناوا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. باقی بہت دلچسپ واقعہ. ابن ابی حدید معتزلی جانتے ہوں گے، تمام پڑھے لکھے حضرات، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی. انہیں نے ایک واقعہ لکھ دیا ہے اپنی شرح میں. وہ میرے پاس تفاوت و شرح پرسی بھی موجود ہے، عربی بھی موجود ہے، کوئی بھی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. کہ کوفے میں ایک بہت بڑا خطیب تھا، بہت زبردست خطیب تھا، بے انتہا خطابت اس کی مشہور تھی. ایک مرتبہ وہ خطابت کر رہا تھا، پورا مجمع جھوم رہا تھا. ابن ابی حدید معتزلی لکھ رہے ہیں پورا مجمع جھوم رہا تھا. ارے اس نے خطابت کے جوش میں یہ کہا کہ اس کے دماغ سے نکلا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھو. اس خطیب کے زبان سے ابن ابی حدید لکھ رہے ہیں، اس خطیب کے زبان سے نکلا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک ہنگامہ مچ گیا مجمع میں. ارے یہ دعویٰ تو علی کا تھا. ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا، تم نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا؟ یہ دعویٰ تو علی ابن ابی طالب نے کیا تھا، اور یہ کہا جب میرے بعد جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اب اس کی سمجھ میں نہیں آئی کیا جواب. اب جیسا آج کے سیاستداں جو کام حرکت کرتے ہیں کہ جب جواب نہیں دینا ہوتا تو بات گھماتے ہیں، لیکن اصل سوال ہی گول ہو جائے. تو اب اس نے بات کو گھمانا کہا کہ کون علی ابن ابی طالب. دیکھیے وہی بات، اگر نام ہوتے تب بھی اختلاف پیدا کیا جاتا. کون علی ابن ابی طالب؟ علی ابن ابی طالب تو بہت گزرے ہیں، اور یہ کہہ کر اس نے 15 نام لے لیے. یہ پورے ملک کو یاد نہیں ہے، لیکن اس نے ابن ابی حدید نے پورے نام لکھے سب کہ علی ابن ابی طالب نے فلاں، علی ابن ابی طالب نے فلاں، علی ابن ابی طالب فلاں. اس نے 15 نام اسی کو دے دیے کہ یہ بھی کبھی علی ابن ابی طالب ہے، یہ بھی علی ابن ابی طالب ہے، یہ بھی علی ابن ابی طالب. تم کس حق میں علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کر رہے ہو؟ مگر سوال کرنے والا بھی کوئی معمولی نہیں تھا، کوئی عام شخصیت نہیں تھی. اس نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، علی ابن ابی طالب نام کے بہت گزرے ہیں. بہت توجہ، علی ابن ابی طالب نام کے بہت گزرے. اسی طرح سے محمد ابن عبداللہ نام کے بھی بہت گزرے. توجہ رہے، محمد ابن عبداللہ نام کے بہت گزرے ہیں، لیکن وہ محمد ابن عبداللہ ایک ہی تھا جو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزلوں پر گیا تھا. جس کو اللہ نے معراج دی تھی وہ محمد ابن عبداللہ ایک ہی تھا. اسی طرح سے علی ابن ابی طالب نام کے بھی بہت ہیں، مگر وہ علی ابن ابی طالب ایک ہی ہے جس کو میدان غدیر میں رسول نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان کیا تھا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. سلوات اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. علی. بس 10 سے 12 منٹ، بلکہ 14 منٹ ہیں. 14 منٹ کے اندر میری بات انشاءاللہ مکمل ہو جائے. اب قرآن طریقہ تو اس کا مطلب یہ کہ نام نہیں ہے بلکہ صفات اور کمالات ہیں. پالنے والے ہم کیسے سمجھیں کہ تیری طرف سے رہبر کون ہے، تیری طرف سے رہنما کون ہے. قدرت نے کہا کہ ہم معیار بتائے دیتے ہیں، اس معیار پر اگر پورا اترے تو ہماری طرف سے ہے،
اور اگر اس معیار پر پورا نہیں اترے تو چاہے پوری دنیا کی حکومت کو نہ اسے مل جائے، دنیا کا بادشاہ ہوگا، ہمارا نمائندہ نہیں ہوگا۔ پہلا معیار کیا ہے؟ لَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ کاش ہمارے جوان یاد کر لے کہ ہم نے ان کو ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے جو زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں، جو عالمین میں سب سے بڑے عالم، وہ ہماری طرف سے رہبر ہیں۔ تو اب دیکھ لو تاریخوں میں کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کون ہیں، فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رہبر کون ہیں۔ آپ یقین رکھیں کہ سوائے چہلتا معصومین کے کوئی بھی اس معیار پر پورا نہیں اترتا، جو کہ کتنے آپ کو ملیں گے تو اس سے پوچھتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر ان میں سے کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے ان سے پوچھا۔ یہ کسی کے شاگرد نہیں تھے، دوسروں کے امام، ان کے شاگرد نظر آ رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجو اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایک سلوات بلند آواز سے محمد۔ اللہم پہلا معیار بہت دیر ہو جائے گی اور لوگوں کو دقت ہو جائے گی، پہلے بات میں مکمل کروں واقعہ سمجھیں۔ جناب آدم کو جو خلافت ملی وہ علم کی بنیاد پر ملی، لیکن جب زمین کے اوپر تشریف لائے، اب جناب آدم ہوا کا تذکرہ شروع میں ہوا، جب زمین پر تشریف لائے تو آدم کہیں اور اترے، جناب ہوا کہیں اور اترے۔ اب روایت میں موجود ہے، روایت میں کہ جناب آدم نے فراق حوا میں رونا شروع کیا، گریا کرنا شروع کیا، آنسو بہانا شروع کیے، میری حوا کہاں ہے، میری حوا کہاں ہے۔ جبریل نازل ہوئے، اے آدم آپ کیوں رو رہے ہیں، کاہے کے لیے گریا کر رہے ہیں، کاہے کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، اے جبریل یہ بتاؤ میری حوا کہاں ہے۔ نہیں پوری توجہ رہے، آدم نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ بتاؤ میری حوا کس طرف ہے۔ جبریل نے رہنمائی کی، حوا تک پہنچایا، جناب حوا سے ملاقات ہوئی تو یہ آدم کی منزل ہے کہ ان کو علم کی بنیاد پر فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی، لیکن وہی آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں، اے جبریل یہ بتاؤ میری حوا کہاں۔ جبریل نے رہنمائی کی۔ یاد رکھیے جملے، اب روایت بتا رہی ہے کہ کوفے کا ممبر ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب ممبر کوفہ پر تشریف فرما ہے۔ ایک شخص مجمع میں بلند ہوتا ہے، مولا نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ ایک شخص مجمع سے بلند ہوتا ہے کہ علی میرا سوال ہے جواب دیجئے۔ کیا سوال ہے؟ کہ علی یہ بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے۔ آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں، اے جبریل یہ بتاؤ حوا کہاں ہے۔ ایک شخص مسجد میں مجمع سے اٹھ کر مولا سے پوچھ رہا ہے، یا علی یہ بتائیے جبریل اس وقت کہاں ہے۔ روایت کہتی آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پوری کائنات پر نگاہ ڈال لی، میں نے پوری کائنات پر نگاہ ڈالی، جبریل کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، لہذا یا جبریل میں ہو سکتا ہوں یا تو، مگر کیونکہ میں علی ہوں لہذا سوائے تیرے کوئی جبریل نہیں، سوائے تیرے کوئی جبریل نہیں۔ جیسے ہی سوال کرنا جس نے سوال کیا تھا، جیسے ہی مولا علی نے جواب دیا کہ تیرے علاوہ کوئی جبریل نہیں، تب جبریل فضا میں بلند ہوتے ہیں، مسجد کی چھت پر پہنچتے ہیں، مسجد کی چھت کو شگاف کرتے ہیں، اس پہ شگاف پیدا کرتے ہیں، اس سے باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد شگاف پھر بند ہو جاتا ہے، شگاف پھر بند ہوتا ہے۔ اے جبریل آپ آئے تو مسجد کے دروازے سے تمام نمازیوں کے ساتھ، اب آپ واپس وہی دروازے سے جائیے، تو شاید جبریل جواب دے، ارے دنیا کی زبان بڑی سخت ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ علی نے پہلے سے سکھا پڑھا لیا تھا کہ مجھ سے ایسا سوال کر دینا اور میں تم کو اس طرح سے جواب دے دوں گا، دنیا پر میرے علم کا روب جم جائے گا کہ جیسے ایک شخصیت یہ کیا کرتی تھی،
جو ہندوستان سے نکال دیے گئے، ان کے گھر والوں نے راز کھولا. بڑا مشہور تھا کہ جیسے ہی کوئی سوال کرتا تھا فوراً کتاب کا نام، صفحے کا نمبر، سطر سب بتا دیے. تو بعد میں گھر والوں نے بتایا کہ پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے. یہ سوال یاد کرا دیتے ہیں، سوال پوچھتا ہے جواب کو پہلے سے معلوم، لہذا سب پہلے سے سیٹنگ ہوتی تھی، اس کا جواب کو پہلے سے معلوم ہوتا تھا. اور جب کبھی ادھر ادھر کا سوال ہوتا تھا تو ہکلانے لگتے تھے. اس لیے ٹیلی فون کے اوپر بات ہو رہی تھی، کسی نے پوچھ لیا، کسی نے پوچھ لیا یہ بتائیے کہ میدان مباہلہ میں خالی فاطمہ زہرا کو کیوں لے گئے، جبکہ اور آپ کے عقیدے کے مطابق بیٹیاں موجود تھیں. جو آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر موجود ہو گئے کہ جب اور بیٹیاں موجود تھیں تو خالی شہزادہ ایک بیٹی کو کیوں لے گئے. آپ کا عقیدہ ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں، بقیہ 3 بیٹیاں کو کیوں لے گئے. اب جواب تو تھا نہیں، کہنا ارے وہ مباہلہ تو ہو ہی نہیں تھا. تو اس نے کہا مباہلہ ہوا نہیں تھا مگر میدانی مباہلہ میں گئے تو تھے، اور بیٹیوں کو کیوں نہیں لے گا. اب جواب تو تھا نہیں، اب جواب سن لیجیے گا. کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ شاپنگ مارکیٹ پر گئی تھی ہوں تو رسول اللہ نہیں لا سکے. اس کا مطلب اس زمانے میں شاپنگ مال کھلے ہوئے تھے کہ جہاں وہ چلی گئی تھی. سلوات بھیجے اب یہ ثابت بھی تو کرنا تھا کہ یہی وہی جبریل ہوں. صاحبان ذوق آخری دنیا میں کرنا چاہتا ہوں، یا شاید یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہو. بلند ہوئے، چھت میں شگاف پیدا کیا، شگاف سے گئے پھر شگاف بند ہو گیا. شاید دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ جب شاگرد میں اتنی قوت ہے کہ مسجد کے چھت میں شگاف پیدا کر دے، تو اگر استاد کعبے کی دیوار کے پاس آئے اور کعبے کی دیوار میں شگاف پیدا ہو جائے تو علی 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 جیسے اسی موضوع پر بس 5 منٹ اور لینا ہے کیونکہ بالکل دامن وقت گنجائش نہیں ہے. اب حقیقت میں رہبر وہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو پیدائشی عالم ہے، کہ دنیا میں آ کر سیکھتے نہیں ہیں بلکہ دنیا کو سکھانے آتے ہیں. ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ علم سیکھتا ہے. پانی آیا سیکھ لیا پانی ہے، ماں کی صورت آئی اماں ہے، باپ کی دادی ابا ہے، بھائی ہے. تو اس کا مطلب بہت توجہ رہے صاحبان دعا آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم باہر سے اندر آتا ہے. بڑی بات واضح ہو جائے، ہمارے یہاں علم باہر سے اندر آتا ہے اور معصوم کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کا علم اندر سے باہر جاتا ہے. یہ ہے یہ ہے اللہ کی طرف سے رہبر. اس کی بہترین دلیل ہے کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام 3 دن تک کعبے کے اندر رہے، بس آخری جملے 3 دن تک کعبے کے اندر رہے ہیں. اس کے بعد تیسرے دن پھر دیوار شک ہوتی ہے، جناب فاطمہ بنت سے نکلتی ہے سامنے رسول استقبال کے لیے. سامنے رسول اللہ استقبال کے لیے جناب فاطمہ بنت اسد آغوش میں مولا علی کو لیے ہوئے، کہا کہ لائی مجھے آغوش میں دے دیجیے، میرے بھائی کو مجھے آغوش میں دیجیے. جناب فاطمہ بنت اسد کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، 3 دن گزر گئے ہیں بچے نے آنکھ نہیں کھولی. بچے نے آنکھ نہیں کھولی. رسول نے مسکرا کر کہا کہ چچی میری گود میں تو دیجیے، گود میں میرے بھائی کو دیجیے. جیسے ہی آغوش رسالت میں علی آئے، روایت کہتی ہے آنکھ کھولی، پہلی نگاہ رسول کے چہرے پر ڈالی، پہلی نگاہ رسول کے چہرے پر ڈالی. رسول نے سند دی، اے علی
خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، اے علی تم نے پہلی نظر کے لیے میرے چہرے کو منتخب کیا، میں نے اپنے سارے علوم کے لیے تمہیں منتخب کر دیا۔ سلوات بھیجنے لگا۔ اے اللہ کے رسول کچھ پڑھوں، اے اللہ کے رسول کچھ پڑھوں، اجازت ملی۔ مولا علی نے توریت کی تلاوت کی، رسول نے سند دی کہ موسیٰ سے بہتر پڑھی۔ انجیل کی تلاوت کی، رسول اللہ نے سند دی کہ عیسیٰ سے بہتر پڑھی۔ توریت کی تلاوت، زبور کی تلاوت کی، رسول اللہ نے سند دی داؤد سے بہتر پڑھی۔ قرآن مجید کی تلاوت کی، رسول نے سند دی جیسی تلاوت میں کرتا ویسی تم نے تلاوت کی۔ بس صاحبان فہم و صاحبان ذوق و صاحبان علم تشریف فرما ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سند جو ہے کہ موسیٰ سے بہتر پڑھی، عیسیٰ سے بہتر پڑھی، داؤد سے بہتر پڑھی، ارے موسیٰ صاحب کتاب ہیں، ان کے پر توریت نازل ہوئی ہے، موسیٰ سے بہتر توریت کی تلاوت کون کر سکتا تھا؟ اگر رسول یہ سند دے دیتے کہ جیسی موسیٰ پڑھا کرتے تھے ویسی پڑھی تو یہی بہت بڑی سند ہو جاتی۔ انجیل عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اس سے بہتر انجیل کی تلاوت کون کر سکتا تھا؟ اگر یہ سند مل جاتی کہ عیسیٰ جیسی تلاوت کرتے تھے ویسی تلاوت کی تو یہی بہت بڑی سند تھی۔ اور لہن داؤدی تو آج بھی مشہور ہے، اس سے داؤد سے بہتر زبور کون پڑھ سکتا تھا؟ جب زبور کی تلاوت کی تو اگر رسول سند دیتے کہ جیسی زبور کی تلاوت داؤد کیا کرتے تھے ویسی کی تو یہی بہت بڑی سند ہوتی، مگر یہ رسول نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا عیسیٰ سے بہتر، موسیٰ سے بہتر، داؤد سے بہتر۔ یہ کیوں سند؟ صاحبان ذوق دو جملے نظر کر دوں۔ دیکھیں بہت مشہور محاورہ ہے، بہت مشہور مقولہ ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہی اچھا لگتا ہے۔ کلام شاعر بزبان شاعر ہی اچھا لگتا ہے۔ آج بھی لوگ انگریز کا کلام پڑھتے، بڑی مہارت سے پڑھتے ہیں، مگر کیا وہی اثر پیدا ہو سکتا ہے جب انگریز خود پرسیہ پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا، لاکھ مہارت سے پڑھے مگر وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا جب انگریز خود پڑھتے تھے پرسیہ۔ آج بھی لوگ جوش کا کلام پڑھتے ہیں تو کیا وہی جوش پیدا ہوتا ہے کہ جب جوش خود اپنا کلام پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہی اچھا لگتا ہے۔ بہت توجہ رہے، ارے موسیٰ پر توریت نازل ہوئی تھی، کلام اللہ کا تھا، زبان موسیٰ کی تھی۔ ارے عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی، کلام اللہ کا تھا، زبان عیسیٰ کی تھی۔ جناب داؤد پر زبور نازل ہوئی تھی، کلام اللہ کا تھا، زبان داؤد کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کسی کا تھا، زبان کسی کی تھی، اور کلام میں اثر تب پیدا ہوتا ہے کہ جس کا کلام ہو زبان بھی اسی کی ہو۔ اس لیے رسول نے سند دی کہ اللہ کا کلام تھا، لسان اللہ تلاوت کر رہا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ آپ دیکھیں، لیکن ایک چیز پر آپ نے غور کیا ہے، پتہ نہیں غور نہیں کیا، کہ مولا علی نے جو رسول کو خطاب کیا، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں۔ اے اللہ کے رسول کہنا کیا چاہیے تھا؟ اے محمد مصطفیٰ اجازت ہے کچھ پڑھوں، اے ابن اب اجازت ہے کچھ پڑھوں۔ مگر کیا خطاب کیا؟ اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں۔ اے علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی اس رات کو سے تو خود رسول نے پردہ نہیں ہٹایا، خود رسول نے اپنے کو رسول ابھی نہیں کہا ہے، اور آپ کہہ رہے اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں۔ ارے اب تو 13 سال، اب 10 سال بعد جب دعوت حضور شیرہ ہوگی، تب اعلان رسالت ہوگا، تب لوگ سمجھیں گے ہاں رسول ہے۔ آپ 10 سال پہلے ہی اس رات پر سے پردہ ہٹائے دے رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھو، تو شاید مولا علی جواب دے، مجھے معلوم ہے کہ مورخین نمبر دیں گے، تاریخ کا نمبر دیں گے، کوئی کہے گا پہلے نمبر پر فلاں صاحب ایمان لائے،
دوسرے نمبر میں فلاں صاحب ایمان لائے، تیسرے نمبر پر فلاں صاحب ایمان لائے، لہذا میں پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں کہ دیکھو جب نمبر دینے لگنا تو مجھے شامل نہ کرنا، جب نمبر دینے لگنا تو مجھے شامل نہ کرنا، کیونکہ اس فہرست میں وہی شامل ہو سکتے ہیں جو پہلے کافر رہے ہو پھر مسلمان ہوئے ہو، اور پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک سلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ مجلس مکمل ہو گئی۔ اب رسول اللہ کی آغوش عام طور سے تصور یہ ہے کہ رسول اللہ کی آغوش سے پھر ماں نے اپنی آغوش میں لے لیا ہوگا۔ نہیں توجہ چاہوں گا، آخری جملے سنیے، توجہ چاہوں گا۔ روایت یہ ہے کہ آغوش رسول سے پھر علی اترے نہیں، آغوش رسول اللہ سے پھر علی اترے نہیں، بلکہ اب آغوش رسول ہی میں ہیں۔ اب رسول اللہ اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے گئے، جناب ابو طالب کے گھر میں نہیں، اپنے گھر لے گئے۔ اب کیا ہوتا ہے جب کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جہاں بچہ ہوتا ہے وہی تو لوگ مبارکباد دینے جاتے ہیں۔ اب سب لوگ رسول اللہ کے گھر میں مبارکباد دینے آ رہے تھے کہ محمد آپ کو، رسول کو کوئی جانتا نہیں تھا، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو۔ سب رسول اللہ کے بھائی کی مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن ایک بہت عام اور کامن سوال ہوتا ہے، کوئی سوال رسول کے لیے مشکل ہو گیا۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو جو لوگ آئیں گے عزیز رشتہ دار، وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بچے کی شکل کس پر گئی ہے، بچے کی صورت کس پر گئی ہے، یہ سب سے کامن سوال ہے۔ پھر فیصلہ ہوتا ہے صاحب پیشانی تو دادا سے مل رہی ہے، اور ناک تو ماں سے مل رہی ہے، اور ہونٹ تو ماموں سے مل رہے ہیں، اور اگر گھر والوں سے بچہ نہ ملتا جلتا ہو تو چینی گوئیاں ہونے لگتی ہیں۔ بس بچوں رہے تو اب یہی آسان سا سوال جو ہے وہ رسول کے لیے مشکل ہو گیا کہ بچہ جو ہے کس شکل پر گیا ہے، کیونکہ علی جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس گھر والے کی تو کوئی شکل ہی نہیں، اس گھر والے کی تو کوئی صورت ہی نہیں۔ تو علی رسول جواب دے تو کیا جواب دیں؟ قدرت نے کہا اے میرے حبیب میں آپ کی مشکل حل کیے دیتا ہوں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی جلتی ہوتی ہے تو کیوں نہیں کہہ دیتے کہ چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، نفس اللہ ہے۔ ایک سلوات بھیج دے برنامات، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک سلوات بلند آواز محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ دو محمد۔ جملوں کی زحمت، صرف دو جملوں کی زحمت، صرف دو جملوں کی زحمت ہے، بہت توجہ رہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، اس کے پیر میرے پیر ہیں، اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، اس کی زبان میری زبان ہے، اس کے وزن میرے وزن ہیں۔ اب سب تو اللہ رسول اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد علی کو مانگا تھا، بڑی دعاؤں کے بعد علی ملے تھے، لیکن جیسے ہی علی آغوش میں آئے اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر دیا، اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر لیا۔ تو رسول نے سوچا کہ جو رہ گیا ہے جلدی سے میں اپنی طرف منسوخ کر لوں، ارے فوراً سرح دے دی کہ یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، علی تمہارا گوشت پوست میرا گوشت پوست ہے، اور تمہارے رگوں میں دوڑتا ہوا خون میرا خون ہے۔ اور اب علی جھولے میں لیتے ہوئے مسکرا رہے ہیں کہ میں تو اپنا رہا ہی نہیں، آدھا اللہ کی طرف منسوب ہو گیا، آدھا رسول اللہ کی طرف منسوب ہو گیا، آدھا اللہ کا، بہت توجہ آخری جملے، آدھا اللہ کا ہو گیا، آدھا رسول اللہ کا ہو گیا، میں تو اپنا رہا ہی نہیں۔ لیکن اب قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جب علی آدھے اللہ کے ہیں آدھے رسول اللہ کے ہیں تو اب تو علی سے کوئی محبت کرے گا تو آدھی محبت اللہ سے ہوگی، آدھی رسول اللہ سے ہوگی، اور جو علی سے دشمنی رکھے گا آدھی اللہ سے ہوگی آدھی رسول اللہ سے۔ سلوات بھیجے برابر، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ بس حالانکہ اتنا پڑھنا نہیں تھا مجھے اس میں، لیکن بہار موضوع ایسا تھا
اس کی وجہ سے تھوڑا سا طول ہو گیا بیان کو، لیکن اب بھی بہت باتیں چھوٹ گئی، لیکن سارا کبھی زندگی حیات رہی تو شجاعت کے موضوع پر بھی اس میں کرنا ہے، جو دوسرا پہلو اس موضوع کا ہے اس کے لیے موقع نہیں ہے۔ علی کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، رسول اللہ ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ دل مگر وسائل اور ظلم و ستم میں کوئی کمی نہیں، کبھی شہزادی کے دروازے پر لکڑیاں ہیں، آگ لگائی جائے، کبھی علی کے گلے میں رسی بندھی اور مدینے کے گلے میں کھینچا تھا، کبھی امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشریح گر رہے، اور کبھی کربلا کا میدان کہ جہاں حسین تین دن کے بھوکے پیاسے، اور اکیلے حسین نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ عاشور کا دن گزرا، حسین بھی شہید، علی اکبر بھی شہید، قاسم بھی شہید، ننھا سا اصغر بھی شہید، حسین بھی 2000 سے زیادہ زخم کھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ابھی ظلم میں کمی نہیں ہے، ابھی عداوت میں کمی نہیں، خیموں میں آگ لگائی جاتی ہے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جاتی ہے، جناب زینب کے تازیانے لگائے جاتے ہیں۔ جناب فاطمہ کبریٰ روایت کرتی ہے کہ میری چادر چھیننے ایک مجنون آگے بڑھا، میں نے کہا کہ بچوں اس نے میرے سر پر نیزہ مارا، میرے سر پر نیزہ مارا اور پیٹھ پر کوڑا مارا، وہ کہتی ہے میں بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ میرا سر جو ہے پھوپھی کے زانوں کے اوپر ہے، جناب زینب کے زانوں کے اوپر ہے، اور میں نے یہ دیکھا، میں نے پھوپھی سے کہا اے پھوپھی اماں میری پیٹھ پر تازیانہ پڑا ہے، میری پیٹھ پر کوڑا پڑا ہے، بڑی اذیت ہو رہی ہے، تو فرماتی ہے کہ جناب زینب نے کہا میری پیٹھ تو دیکھو، اب جو دیکھا تو پوری پیٹھ تازیانوں سے چھلی تھی۔ مزادار سوچنے کا مقام ہے، ابھی ابتدائے کربلا ہے، ابھی تو 1 گھنٹہ ہوا ہے حسین کے شہید ہوئے، یہ زینب کی پشت پہ اتنے تازیانے کیسے لگے، یہ شہزادی کی پشت پہ اتنے کوڑوں کے نشان کیسے، روایت میں نہیں ہے مگر دل کہتا ہے کہ جس کے اوپر بھی کوڑے لگتے ہوں گے زینب اپنے کو اس پر گرا دیتی ہوگی، ارے مجھے کوڑے مارنا، مجھے تازیانے لگا دو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ مارو۔ اب شہزادی ہے کہ جن کے ہاتھ میں قیادت ہے، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، ہر جگہ خطبے دے رہی ہے، امام کی مظلومیت پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے، دنیا کو پتا چل رہا ہے کربلا میں کیسا ظلم ہو گیا، لوگ کہتے ہیں ارے یزید کو کیا خبر تھی، اگر یزید کو خبر نہیں تھی تو جیسے ہی یہ قافلہ لٹا ہوا یزید کے دربار میں پہنچا ہے تو فوراً رہائی کا حکم دے دینا چاہیے تھا، لیکن تاریخ گواہ 1 سال تک قید رکھا، اور اس قید خانے میں قید رکھا جس میں چھت نہیں تھی، اس قید خانے میں قید رکھا کہ جو زہریلے جانور کا مسکن تھا، 24 گھنٹے میں 1 سوکھی روٹی اور 1 پیالہ پانی آتا تھا، تصور کیجئے 1 سال بچوں کے ساتھ کیسے گزارا، لیکن جب ہر طرف بغاوت کے آثار نمودار ہوئے کہ آل رسول کو اس نے کیوں قید کر رکھا ہے، تب ڈر کر اور مجبور ہو کر رہائی کا حکم دے دیا، زین العابدین آپ کو بلایا زین العابدین ہم نے تم کو آزاد کیا، رہا کیا، لو خون بہا لے لو، یہ جواہرات کا ڈھیر ہے، یہ موتیوں کا ڈھیر ہے، یہ ہیروں کا ڈھیر ہے، ارے یہ سونے چاندی کا ڈھیر ہے، اپنے پاک کا خون بہا لے لو، امام تڑپ کے یہ خون بہا دے رہا ہے، ہاتھ دیکھو کتنا بڑا خزانہ تمہارے سامنے اڈیل دیا ہے، یہ خون بہا تمہارے باپ کا، امام نے تڑپ کر کہا یہ خون بہا دینا ہے تو میدان حشر میں رسول کو دینا ہے، کہ جن کے لال کا تو دفتر مارا،
کہا میں آزاد کیا، چاہے تم مدینے میں رہو، چاہے تم یہاں رہو، چاہے مدینے واپس جاؤ۔ امام فرماتے ہیں جو شہزادی کہیں گے اس پر عمل ہوگا، جو خودی میری کہیں گے اس پر عمل ہوگا۔ جاتے ہیں خودی اماں، یزید نے ہمیں آزاد کیا اور ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم چاہے یہاں رہیں چاہے مدینے۔ آپ فرمایا آپ کہاں رہنا چاہتی ہیں؟ شہزادی نے فرمایا ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے، ہمیں تو مدینے واپس جانا ہے، تفصیل چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ سواریاں لائی گئی، بیبیاں سوار ہونے لگی، بیبیاں سوار ہونے لگی، یہ کہیں پتہ چلا کہ رباب نظر نہیں آ رہی، سوال کے میں رباب نظر نہیں آ رہی ہے۔ جناب زینب کو خبر کی گئی کہ رباب نظر نہیں آ رہی ہے۔ جناب زینب سمجھ گئی کہ ماں کہاں ہو سکتی ہے۔ پھر قافلہ پلٹا قید خانے کی طرف۔ اب جب قید خانے میں جناب زینب داخل ہوئی، دیکھا ماں بچی کی قبر سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے کہ یقینا تمہیں تو تھی جو راتوں کو اٹھ کر مدینے جانے کی ضد کرتی تھی۔ اے میری بچی، مدینے جانے کے لیے قافلہ تیار ہے۔ اے سکینہ اٹھو، ارے کہیں تم سوتی نہ رہنا اور خوف نہ چلا جائے۔ جناب زینب آگے بڑھی، ماں کا بازو تھاما، آہستہ سے قبر میں جدا کیا، دروازے کی طرف رخ کیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب ماں نے دروازے کی طرف رخ کیا تو یقیناً سکینہ کی قبر سے آواز آئی ہوگی، اے اماں مدینے جانا مبارک ہو، مدینے جانا مبارک ہو۔ مگر جب نانا کے روضے پر پہنچنا تو سکینہ کا سلام اور نانا سے کہنا کہ نانا وہ سکینہ جو راتوں کو اٹھ مدینے جانے کی ضد کرتی تھی، یہ حسرت دل میں قید خانے میں سو رہی ہے، ایک منزل آتی ہے۔ پھر نے کہا کہ ایک راستہ مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ اب چہلم کی مناسبت سے دو جملے، چہلم کی مناسبت سے دو جملے، کیونکہ چہلم کی مجلس ہے، چہلم کی مناسبت سے دو جملے۔ ایک مدینے کا راستہ جا رہا ہے، ایک راستہ اور ہے وہ طویل ہے، مجھے کربلا ہو کر جاتا ہے۔ جیسے ہی جناب زینب نے کربلا کا نام سنا، اے بیٹا زین العابدین، چاہے کتنا ہی طویل راستہ کیوں نہ ہو، ہم کربلا ہو کر جائیں گے۔ عزاداروں، کربلا کا رخ کیا۔ یہاں روایت کہتی ہے کہ جو کربلا کا پہلا زائر ہے اس کا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری۔ جابر جو ہے یہ کربلا کے پہلے زائر ہیں، اپنے ایک دوست کے نام عطیہ اس کے ساتھ پہنچے کربلا کی زمین کے اوپر، چند بے کس قبریں نظر آ رہی تھی۔ کہا اے عطیہ چلو مجھے لے چلو نہر کے پاس، میں وہاں وضو کر لوں۔ وہاں وضو کیا، اس کے بعد کہا کہ جب قبریں قریب آ جائیں، نگاہ تو دکھائی نہیں دیتا تھا جابر کے، جابر نابینا ہو چکے، آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی۔ اپنے دوست سے کہا جب قبریں قریب آ جائیں تو مجھے بتا دو، کیونکہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جب قبریں قریب آئیں تو ان کے دوست جو عطیہ تھے انہوں نے کہا اے جابر اب قبریں قریب آ گئی ہیں۔ تو جناب جابر نے اپنی نالین اتار دی، چپل جوتیاں اتاری۔ ان عطیہ نے کہا کہ جابر آپ یہ کیا کر رہے ہیں، دھوپ بہت تیز ہے اور ریت بہت جل رہی ہے، یہ ریت بہت جل رہی ہے، زمین میں کوئی آگ کی طرح تپ رہی ہے، آپ نالین پہنے رہیے، آپ جوتیاں پہنے رہیے۔ کہا نہیں میں ننگے پیر جاؤں گا، میں ننگے پیر جاؤں گا۔ جب چلنے لگے تو جناب جابر تو پیر اٹھاتے تھے، جلدی سے زمین پر رکھتے تھے، پھر جلدی سے اٹھا لیتے تھے، پھر زمین پر پیر رکھتے تھے، پھر جلدی سے اٹھا لیتے تھے۔ عطیہ نے کہا لیکن میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ زمین بہت جل رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آپ پیر جلدی جلدی اٹھا رہے۔ کہا نہیں میں گرمی کی وجہ سے پیر نہیں اٹھا رہا ہوں، بلکہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں اگر کہیں یہاں کے اوپر اہل بیت کے خون کا یہ قطرہ بھی گرا ہوگا تو کہیں اس پر میرا پیر نہ پڑ جائے، کے خون کے قطروں پر میرا قدم نہ پڑ جائے۔ قبروں کے قریب پہنچے، یہ بتاؤ میرا آقا کی قبر کون سی ہے، میرے آقا کی قبر کون سی ہے؟ عطیہ کہتے ہیں کہ ان قبروں پر تو کوئی نام نہیں، کوئی نام نہیں، میں کیسے بتاؤں کہ امام حسین کی قبر کون سی ہے؟
تو اب جب یہ پتا چلا کہ کوئی رام نہیں ہے تو قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے جابر، کھڑے ہو کے آواز دی السلام علیکم یا عبداللہ، اے رسول کے فرزند میرا سلام قبول کیجئے۔ ایک قبر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا عبدی جابر، اے جابر حسین کا سلام قبول کیجئے۔ جابر نے اپنے کو قبر پر گرا دیا، گریا کرنا شروع کیا کہ کہے قبر سے آواز آئی اے جابر قبر سے دور ہٹ جائیے۔ آخری جملے اے جابر قبر سے دور ہٹ جائیے۔ آقا کو خطا ہو گئی، آقا کو قصور ہو گیا کہ آپ کو کہہ رہے قبر سے دور ہٹ جاؤ، کہا نہیں کوئی خطا قصور، میری بہن زینب پہنچنے والی ہے، میری بہن زینب شام کے قید خانے سے چھوٹ کر قبر پر پہنچنے والی ہے، آپ ذرا دور ہٹ جائیے۔ جابر دور ہٹے، دیکھا قافلے کی آواز آ رہی ہے، عطیہ نے کہا قافلہ قریب پہنچ رہا ہے، کہا دیکھو قافلے کے قریب جاؤ اور وہاں میرا امام زین العابدین ہوگا، میرے امام زین العابدین ہوگا، بس میرا نام لے دینا اس سے، وہ فوراً مجھے پہچان لے گا اور مجھے اپنی خدمت میں طلب کر لیں گے۔ کہا کہ جابر میں تو ان کو، عطیہ نے کہا وہ جابر میں تو ان کو پہچانتا نہیں، کبھی ان سے ملاقات نہیں، کبھی دیکھا نہیں، کہا نہیں تو پہچان جاؤ گے کیونکہ ان کے بازو بھرے بھرے ہیں، ان کی داڑھی بالکل سیاہ ہے، قد ان کا طویل ہے اور ان کا سینہ چوڑا ہے، 24 برس کا سینہ ان کا، تم دیکھتے ہی پہچان جاؤ گے۔ جیسے ہی عطیہ گئے اب تو دیکھا کہ قافلے کے آگے آگے ایک بوڑھا انسان ہے جس کے سر کے بال سفید ہے، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جس کے چہرے پہ جھریاں ہے۔ عطیہ پلٹ کر آئے، کہ جابر وہاں تو کوئی جوان نہیں، ایک بہت بوڑھا شخص ہے جو قافلے کے آگے آگے، کیا مجھ سے اس کو ملوا دو، میں اس سے پتہ پوچھ لوں گا۔ جیسے ہی قریب پہنچے کہا کہ یہ بوڑھے شخص یہ بتا کہ میرا امام زین العابدین کہاں ہے؟ کہا اے چچا جابر، ارے مہین زین العابدین ہو، ارے کمر کیسے جھک گئی، یہ سر کے بال کیسے سفید ہو گئے، ارے چہرے پر جھریاں کیسی، پر یاد کی الشام الشام الشام، ارے یہ شام ہے جس نے میری کمر بھی جھکا دی، میرے بالوں کو سفید بھی کر دیا۔ بس جناب زینب آتی ہیں اور اپنے کو قبر پر گرا دیتی ہیں۔ اے بھیا قبر تک آیا نہیں جا رہا تھا، یہ بہن تم سے شرمندہ ہے، ارے ایک امانت تم نے سپرد کی تھی وہ میں واپس نہیں لا سکی۔ اے بھیا سکینہ کہیں تو تھی مگر اب ساتھ میں نہیں ہے، ارے زندان شام میں قبر میں سکینہ سو رہی ہے، تمہاری عبارت کی۔ انجمن حیدری ساکھنی نوا خانی اور سیدھا دینی برکت۔ تعزیہ جو ہے وہ بات پہنچ چکا ہے، تمام مومنین تعزیہ کے پیچھے بھی جائیں اور چکے کربلا میں سپرد خاک کرنا ہے، اور انجمن حیدری جو ہے وہ خانی اور سیدھا دینی تشریف انجمن حیدری ساکھنی سے درخواست کر رہا ہوں تابوت برآمد ہوا ہے، مولا کا اجلاس منعقد ہو جائے، اور تعزیہ بھی گیٹ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ انجمن حیدری ساکھنی کے نوحہ خواہ اور ماتم میں درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں۔ کرتے ہیں ہم جو ماتم شبیر بار بار، کرتے ہیں ہم جو ماتم شبیر بار بار، دیتی ہے دعا صاحب تطہیر بار بار۔ ماتم حسین سبھی انجمن حیدری کے ماتم دوران حلقے میں جگہ لے لیں۔ علم کے ساتھ چلو، علم کے ساتھ چلو، علم کے ساتھ چلو، علم کے ساتھ چلو،
علم کے ساتھ چلو 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 جان والو اٹھو اور علم کے ساتھ چلو 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 اسی کے سائے میں امن و امان باقی ہے حسین کی عزت تیری جان باقی ہے کمر کے جب تک جان باقی ہے
کربلا میں اٹھانے حرم آئے ہیں، شیخا چہل منانے حرم آئے ہیں، شیخا چہل منانے حرم آئے ہیں۔ قید میں ہم پہ کیا کیا ستم ہو گئے، قید میں ہم پہ کیا کیا ستم ہو گئے، قید میں ہم پہ کیا کیا ستم ہو گئے، قید میں ہم پہ کیا کیا ستم ہو گئے۔ یہ بھی شہرت بتانے حرم آئے ہیں، شیخا چہل منانے حرم آئے ہیں، شیخا چہل منانے حرم آئے ہیں۔ ماں لٹا کر سب بھرا کنبا، صبر کرتی رہی زینب، صبر کرتی رہی زینب، صبر کرتی رہی زینب، صبر کرتی رہی زینب، صبر کرتی ہر ایک خیمہ جلایا تھا، ہمیں قیدی بنایا تھا، برہنہ سے ہمیں لشکر سرے بازار لایا تھا۔ قیامتی بپا جب شام کا بازار آیا تھا، بتاؤں کیا تمہیں اماں ہمیں کتنا ستایا تھا، بتاؤں کیا تمہیں اماں ہمیں کتنا ستایا تھا، بتاؤں کیا تمہیں اماں ہمیں کتنا ستایا تھا۔ ظلم ڈھاتے رہے آدھا، صبر کر کوئی نیزہ چبھوتا تھا، کوئی خنجر دکھاتا تھا، سکینہ جب بھی روتی تھی لئی درے لگاتا تھا۔ ستم گریا بھی دے بیمار پر جب ظلم ڈھاتا تھا، لہو کے اشک نیزے پر میرا بھائی بہاتا تھا،